بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس کو ہم نے آج جس سے ابتدا بھی کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سب کی کلاس کے اندر جوائننگ کا اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ہم اس کو اچھے طریقے سے اللہ کی رضا کے لیے پڑھ سکیں اور کوئی کمی بیشی نہ رہے، اور اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے اور دنیا میں بھی ہمارے لیے یہ مفید ثابت ہو کہ ہم صحیح طور پر دین پر عمل پیرا ہو سکیں اور ہماری جو زندگی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اور سنت نبوی کی ہدایات کے مطابق جو ہے وہ گزرے۔ تو ہم نے کتاب الصلاۃ کی آج ابتدا کرنی ہے۔ کتاب الصلاۃ سے مجھے بتایا گیا ہے کہ ہم نے پڑھنا ہے، جس میں نماز سے متعلق احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تو اوقات نماز کا ذکر ہے۔ اوقات نماز جو ہیں یہ نماز کے شروط کے حوالے سے ہمیں سب سے پہلے جن چیزوں کا اہتمام اور خیال رکھنا پڑتا ہے وہ نمازوں کے اوقات کے حوالے سے ہے۔ تو اس کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں ارشاد فرمایا اس حوالے سے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو یہ اس بات کا تذکرہ ہے کہ نمازوں کے اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے گئے، جیسا کہ اس میں ایک صحیح حدیث ہے کہ جب نماز فرض ہوئی تو ابتدائی اسلام کے اندر جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور فجر کی نماز انہوں نے اول وقت میں پڑھی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھائی، اور پھر اس کے بعد ظہر کی نماز اول وقت میں پڑھائی، پھر اسی طرح ساری نمازیں جو ہیں وہ اول وقت میں پڑھائیں، اور پھر دوسرے دن جبریل دوبارہ آئے اور پھر پانچوں نمازیں جو ہیں یہ دوبارہ آخر وقت میں پڑھائیں۔ تو پھر جبریل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا کہ ان اوقات کے درمیان ہم نماز ادا کریں گے۔ یہ نمازوں کے اوقات ہیں، جو ہم نے پہلے دن نماز پڑھی ہے وہ اول وقت ہے، اور جو دوسرے دن ہم نے نماز پڑھی یہ آخری وقت ہے۔ تو ان نمازوں کے اوقات جو ہیں وہ ان دونوں اوقات کے درمیان ہے۔ تو یہ ایک بنیادی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ نماز جو ہے یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، اور اسی طرح نماز کے اوقات بھی فرض ہیں، اور اسی طرح سنت کے اندر بھی اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب جو عمل ہے وہ اول وقت میں نماز کا ادا کرنا ہے۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر 100% درست ہے کہ اول وقت میں نماز ادا کرنا اور اس کا اہتمام کرنا یہ سب سے زیادہ محبوب عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ عمل ہے۔ اس سلسلے میں جس چیز کا ہم آج تذکرہ کریں گے، ہم جاننے کی کوشش کریں گے، ایک تو اوقات نماز کا ذکر ہے۔ تو مواقیت جو ہیں یہ دراصل وہ مکانی ہوں یا زمانی ہوں، دونوں اعتبار سے وہ تحدید ہے اس بات کی کہ ان اوقات کے اندر آپ نے یا ان مواقع کے اندر آپ نے نماز ادا کرنی۔ تو جس طرح مردوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کریں، اسی طرح ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ
ان اوقات کے اندر نماز ادا کریں جو کہ مسلمانوں کے لیے فرض کیے گئے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ تمام مسلمان جو ہیں ان 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 اوقات کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کے مطابق نماز ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ملحوظ رہنی چاہیے کہ جو اوقات نماز ہیں ان سے پہلے نماز ادا کرنا، یہ شریعت کے اندر اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یعنی جب وقت نماز ہو پھر اس کے بعد ہی نماز ادا کی جائے گی، اس سے قبل نماز ادا نہیں کی جا سکتی، سوائے سفر کے حوالے سے جمع کرنے میں۔ انشاءاللہ اس کا تذکرہ جو ہے وہ آئندہ اسباق میں آئے گا کہ جس میں بیماری کی حالت میں یا سفر کے دورانیے میں، عرصے میں نماز جو ہے ان کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ لیکن در حقیقت وہ ایک ایسی وجہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے بندوں پر آسان کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ نماز کا وقت جب تک نہیں ہوتا اس وقت تک ہم نماز ادا نہیں کرتے۔ تو نماز جو ہے ان کے اوقات مقرر ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور اس سلسلے میں ہم سب سے پہلی جو حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ حدیث ہمارے سامنے ہے، اس کو ہم آج پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ عمر بن عاص بن وائل قریشی کے صاحبزادے ہیں۔ انہوں نے ساتویں ہجری میں اسلام قبول کیا تھا اور مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ اس کے یہ قریش کے سرداروں میں سے، ان کے والد جو ہیں قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے، اور عبداللہ جو ہیں وہ اپنے والد سے فقط 12 سال چھوٹے تھے، یعنی ان کا اپنے والد سے بہت قریبی جو تعلق ہے اس حوالے سے بھی ہے کہ 12 سال کا فرق تھا۔ تو بہرحال یہ بہت ہی ممتاز صحابی رسول ہیں، اور ان سے متعدد روایات ہمارے سامنے ہمیں ملتی ہیں، اور اس میں کافی زیادہ نمازوں کے اوقات کے حوالے سے اور دیگر جو فرائض ہیں ان حوالے سے ہمیں ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو وہ بیان کرتے ہیں ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بلا شبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وقت الظہر اذا زالت الشمس وکان ظل الرجل کطولہ، ظہر کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب شمس زوال کی طرف زوال پذیر ہو جائے، جب سورج جو ہے وہ زوال پذیر ہو جائے تو پھر ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرَ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ظہر کا وقت زوال آفتاب سے آدمی کے سائے کے برابر ہونے تک ہے، یعنی جب تک کہ عصر کا وقت شروع نہ ہو۔ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، اور عصر کا وقت جو ہے وہ سورج کی رنگت زرد ہو جانے تک رہتا ہے۔ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، اور نماز مغرب کا وقت شفق کے غائب ہونے تک رہتا ہے۔ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، اور عشاء کی نماز کا وقت رات کے پہلے نصف تک ہے۔ وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ، اور صبح کی نماز کا وقت من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، یہ صبح صادق کے طلوع سے شروع ہو کر طلوع شمس تک رہتا ہے۔ رواہ مسلم، اس کو صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس بنیادی حدیث میں، یہ اوقات نماز کے حوالے سے جو بنیادی روایت ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوقات نماز کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان اوقات میں نماز ادا کی جائے گی جو بیان کی گئی ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث ہے جس میں مسلم ہی سے ایک روایت ہے جسے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ عصر کے بارے میں جو مروی ہے وہ یہ ہے کہ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ،
سورج سفید اور بالکل صاف حالت میں، جب سورج بالکل سفید ہو اور بالکل صاف حالت میں ہو، اس وقت یہ نماز کا وقت ہے۔ والشمس مرتفعۃ، اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آفتاب بلند ہو، یعنی سورج بلند ہو اور غروب آفتاب کی طرف مائل نہ ہو۔ تو اس روایت سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح نماز کے اوقات مقرر فرمائے ہیں، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ہمارے لیے بیان فرمایا ہے، اور اس میں تھوڑی بہت وضاحت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ کہاں سے نماز کا وقت شروع ہوگا اور کہاں تک اختتام پذیر ہوگا۔ کیا میں آپ کو صحیح یعنی آپ کو آواز صحیح آ رہی ہے، اور آپ جو میں بیان کر رہا ہوں اس کی سمجھ بھی ہے؟ اس سلسلے میں تھوڑا سا مجھے اپڈیٹ دیتے رہیے تاکہ مجھے اندازہ رہے۔ ہاں جی، السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر سکرین اصل میں نظر نہیں آ رہی نا، تو وہ بک نہیں ابھی کھولی ہوئی، تو آپ سکرین ذرا شیئر کر دیں تو زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اچھا، سکرین شیئر بھی کرنی ہے؟ وہ اصل میں یہ ساری چیزیں جو ہیں میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے سکرین کے پاس، یعنی اس کے میں نوٹس نہیں آج تیار کر سکا، یوں کہہ لیں کہ جو میرے پاس سر کتاب، تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ میرے سر بک، جی سوری سر پتہ نہیں چلا میں نے آپ کی بات کاٹ دی۔ سر آپ بک شیئر کر دیں، مطلب جس سے آپ پڑھ رہے ہیں وہ پھر سامنے نظر بھی آ جائے گا نا۔ نہیں، ان کے سچی پاس پی بات ڈی تو ایف یہ میں ہے ہے کہ نہیں موبائل کے اندر۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے جی 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 سر، کوئی مسئلہ نہیں۔ میرے پاس 2 کتابیں تھیں، میں نے ان کو بس دیکھا ہے، صحیح طور پر میں مکمل طور پر اس سے استفادہ بھی نہیں کر سکا، اور ابھی تک جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے وہ ان کے بغیر ہی ہے۔ تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ نیکسٹ ٹائم جو ہے میں آپ کے سامنے جو کتابیں ہیں یا کوئی نوٹس وغیرہ ہیں وہ آپ کو مہیا کر سکوں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کچھ حافظے سے ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو حدیث ہے، حدیث جبریل جو میں نے ذکر کی ہے، جس میں اوقات نماز کا تذکرہ ہے بالخصوص، اس کا بھی میں نے میرا خیال ہے کہ ہمیں وہ دیکھنی پڑے گی۔ تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صرف نوٹس ہی دیکھیں گے، نوٹس ہی آپ پڑھیں گے اور مطلب ایکسٹرا نہیں پڑھ سکتے یا اس کو یاد نہیں کر سکتے؟ نہیں نہیں سر، نوٹس نہیں سر، نوٹس نہیں، مطلب وہ بک چلے ہم خود کھول لیتے ہیں، وہ اصل میں ہوتا ہے نا سر، ساتھ بک کھول دیتے ہیں تو وہاں سے وہ ذرا سامنے اٹینشن رہتی ہے نا کہ یہ پڑھ رہے ہیں اس طرح، بس یہ تھوڑا سا تھا۔ چلے ہم بک کھول لیتے ہیں ساتھ، وہ ہے ہمارے پاس۔ ہاں جی، بس ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ جی شیخ احمد، جی میرا سر۔ خیال ہے کہ کچھ اگر لوگوں آپ کو کو، پرابلم بھی آ رہی ہے۔ ہاں جی جی کچھ لوگوں کو سائن ان میں بھی پرابلم آ رہی ہے زوم کی، شاید زوم کا یوزر جن کا نہیں بنا ہوا وہ سائن ان نہیں کر پا رہے آج۔ اچھا جی سر، یہ اینی چینج ہاؤ ہو یہ تو گیا ہے آج، وہ جو سائن ان کر سکتا وہی جوائن کر سکتا ہے، یہ بھی تھوڑی سی چینجنگ ہو گئی ہے زوم میں۔ اچھا، ایکچولی یہ ہے کہ مجھے ان چیزوں کا اندازہ نہیں تھا، میں نے اپنی طرف سے جو زوم کا انویٹیشن جو ہے وہ بنائی اور آپ کو فارورڈ کر دی ہے، میں بھی اس میں تھوڑی سی پرابلم ہو، تو اگر آپ گائیڈ کر سکتے ہیں اپنے کولیگس کو تو یہ آپ سب کی ان کے لیے بھی آسانی ہوگی، ہمارے لیے بھی بہتری ہوگی۔ مجھے بھی کچھ تھوڑا سا اتنا زیادہ وہ پتہ نہیں ہے کہ پہلے کون سا آپ کس طرح جو ہے اس اپلیکیشن کو یوز کرتے ہیں۔ سر پہلے تو یہ ویسے ہی سائن ان ہو جاتا ہے جیسے ہی لنک کو کلک کرتے ہیں، لیکن مجھے بھی آج جی میل سے کھولنا پڑا ہے، جا کے گوگل والی جو آئی ڈی ہے اس کو یوز کرنا پڑا ہے، کیونکہ میری زوم آئی ڈی نہیں تھی اس طرح سے بنی ہوئی ہے۔ چلے نیکسٹ ٹائم میں دیکھوں گا، میں پوچھتا ہوں اپنے بھائیوں سے کہ گوگل کے بغیر ہم کیسے اس کو یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ شیخ احمد، یہ اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ہماری سائڈ کا پرابلم ہے، شاید یہ زوم کی پالیسی ہے جو انہوں نے ابھی اپلائی کی ہوگی کہ جن کا سائن ان ہے نہیں نہیں وہی ہو نہیں سکے، نہیں، مائٹ آپ بھی۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ میری چونکہ یہ زوم آئی ڈی جو ہے پہلے یونیورسٹی آف لاہور میں یوز ہوتی رہتی ہے، تو میں نے وہ ٹرائی کی نئی بنانے کے لیے، تو وہ وہی اسی میں ہی اس کا لنک کریٹ ہوا، تو اسی گوگل کا جو اکاؤنٹ تھا میرا اسی میں کریٹ ہوا، تو اس کی وجہ سے شاید آپ کو پرابلم پیش آ رہی ہے۔
تو میں بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ میں نیکسٹ ٹائم جو ہے نا اس کے بغیر کوئی ہم جوائن کر سکیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. چلیں آج تھوڑا سا پہلا دن میرا بھی ایکسپیرینس ہوگا, آپ کا بھی تھوڑا سا شاید میں بھی, تو انشاءاللہ بہتری کی طرف چلیں گے. تو میں اصل میں جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا وہ سوال تو یہ تھا کہ جو میں نے ذکر کیا ہے اس کو آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہیں, کوئی اس میں سوال وغیرہ تو نہیں ہے؟ یہ ابھی آپ نے پڑھنا شروع کیا ہے تو ابھی آپ سمجھیں گے, سمجھنا شروع کریں گے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. اس کی تھوڑی سی ہم تشریح کرتے ہیں, لغوی تشریح کرتے ہیں, اور اس کی تفصیل جو ہے وہ آگے انشاءاللہ آتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کتاب الصلاۃ ہے. صلاۃ کا معنی جو ہے وہ دعا ہے, اور شرعی اصطلاح میں عبادت کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے, یہ ایک عبادت ہے. نماز جو ہے وہ ایک عبادت ہے, اس کا ذکر کیا جاتا ہے. دوسرے نمبر پر المواقیت کا ذکر ہے, باب المواقیت کا. تو مواقیت جو ہے یہ میقات کی جمع ہے, اور اس سے مراد وہ وقت محدد ہے جو کسی کام کے لیے مقرر کیا گیا ہو. وہ مقرر کرنا زمانی ہو یا مکانی ہو, دونوں صورتوں میں اس کو میقات کہا جاتا ہے. جیسے کہ ہم حج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 میقات مقرر فرمائے ہیں. تو وہ 4 میقات جو ہیں وہ مکانی میقات ہیں, نہ کہ زمانی میقات ہیں. تو اسی طرح یہ جب ہم نمازوں کے مواقیت کا ذکر کریں گے, میقات کا ذکر کریں گے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اس وقت محدد کے اندر نماز کو ادا کریں جو شریعت نے ہمارے لیے لازم فرمائی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح حدیث کا جو ایک لفظ ہے اذا زالت الشمس, یعنی زوال, یعنی جب سورج زوال پذیر ہو جائے, یعنی آسمان کے عین درمیان سے مغرب کی طرف ڈھل جائے. تو زوال کا آپ سب کو اندازہ ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ جب بالکل انسان کھڑا ہو تو اس کا سایہ نہ ہو, یعنی بالکل سیت میں سورج ہو, تو اس موقع کو ہم زوال کہتے ہیں. اور زوال اس وقت شروع ہوتا ہے, یعنی وہ وقت ممنوع ہے, اور جب تھوڑا سا وہ ڈھل جائے تو وہ زوال شمس ہو جاتا ہے. یعنی اس موقع کو ہم ظہر کی نماز کا اول وقت کہہ سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں جو ہمیں حدیث میں جس چیز کی سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت ہے کہ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ, کہ انسان کا سایہ اپنے قد کے برابر ہو جائے. یعنی ظہر کا وقت تب تک رہتا ہے جب تک ہر چیز کا سایہ اصل چیز کے قد کے برابر ہو جائے. ٹھیک ہے. اور جیسے ہی یہ اول وقت جو ہے یہاں سے لے کر ایک سائے تک, یعنی جس چیز کا بھی سایہ اس کے برابر ہو جاتا ہے, تو پھر عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے ما لم يحضر العصر کا لفظ کہا گیا ہے کہ جب تک نماز عصر کا وقت نہ ہو جائے, یعنی آدمی کا اصلی سایہ اس کے قد کے برابر ہو جانے کے ساتھ عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اشفق کا مطلب ہے غروب آفتاب کے بعد افق, آسمان پر جو سرخی نمودار ہوتی ہے اس کو شفق کہا جاتا ہے. اور عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ جب غروب آفتاب ہوتا ہے اس کے بعد کچھ وقت تک سرخی نمایاں رہتی ہے. اور یہ بعض اوقات بعض لوگ جیسے ہمارے کچھ فقہ جعفریہ والے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ باقی ہے تب تک ہم نماز مغرب اس وقت کے بعد ہم نماز ادا کریں گے. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے کہ وہ غروب آفتاب کے بعد بھی انتظار کرتے ہیں یہاں تک کہ شفق جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے. تو جبکہ مسنون طریقہ یہ ہے جو اس حدیث میں مذکور ہے کہ یہ اس وقت ہے جب کہ شفق ابھی باقی ہو لیکن آفتاب غروب ہو جائے. تو یہ جب وہ سرخی ختم ہو جاتی ہے غروب آفتاب کے بعد, جب سرخی بھی ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد عشاء کا وقت جو ہے وہ اس کی ابتدا ہو جاتی ہے. اور یہ وقت الی نصف اللیل الاوسط, یعنی نصف اللیل آدھی رات تک کا جو ہے یہ وقت باقی رہتا ہے. اور درمیان یعنی رات کے درمیان میں یہ وقت باقی رہتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وقت ختم ہو جاتا ہے. یہاں پہ تھوڑی سی ایک وضاحت میں کرنا چاہوں گا. چلیں فقہی اعتبار سے ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں, پھر انشاءاللہ اس میں نقیتن فعیلتن کے وزن پر ہے, جس کا مطلب ہے صاف ستھرا, اور یعنی ایسا صاف شفاف
جس میں زرد رنگ کی آمیزش نہ ہو، اور مرتفعۃن کا مطلب یہ ہے کہ آسمان میں بلند و بالا ہو اور مغرب کی جانب مائل نہ ہو۔ تو یہ اس حدیث میں اوقات جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ جو فقہی اعتبار سے کچھ چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ان میں یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ ظہر کا وقت، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ جمہور کے نزدیک ظہر کا وقت جو ہے وہ 1 مثل تک ہے، جبکہ احناف کے ایک قول کے مطابق، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ایک قول کے مطابق اس کا موقف یہ، ان کا موقف یہ ہے کہ جب تک 2 مثل نہ ہو جائے تب تک ظہر کا وقت باقی رہتا ہے۔ تو اسی طرح جو جمہور ہیں ان میں آپ کو پتہ ہے کہ ائمہ ثلاثہ اور ان کے علاوہ امام ابو یوسف اور امام ظفر جو احناف میں سے ہیں، ان کا بھی یہی موقف ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ کا بھی ایک قول یہی ہے کہ 1 مثل تک، لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ 2 مثل ہو تو تب جا کے ظہر کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر امام ابو حنیفہ کا جو ایک قول، پہلا قول ہے، اور امام ابو یوسف اور امام ظفر کا قول جو ہے اس کو اختیار نہیں کیا جاتا، بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی زیادہ ہمارے ہاں احناف ہیں وہ تمام کے تمام ظہر کو تھوڑا سا مؤخر کر کے پڑھتے ہیں، اور ان کے پاس ایک اور دلیل بھی ہے کہ ظہر کی نماز جو وہ ٹھنڈی کر کے پڑھنی چاہیے، وہ آگے آ کے انشاءاللہ اس کا بھی تذکرہ موجود ہوگا۔ اچھا، اسی طرح ایک مسئلہ شفق کا بھی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ غروب آفتاب کے بعد افق آسمان پر نمودار ہونے والی سرخی کو کہ فوراً بعد جو سفیدی ظاہر ہوتی ہے جی، اس سے مراد وہ شفق ہے، جبکہ اس کے برعکس امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ اس سے مراد وہ سرخی ہے جو غروب شمس کے بعد جو ہے افق کے ساتھ آسمان پر نمایاں ہوتی ہے، اور صحیح بات بھی یہی محسوس ہوتی ہے کہ امام شافعی کا وہ موقف ہے کہ یہ وہ سرخی ہے جو غروب شمس کے ساتھ افق کے آسمان پر نمایاں ہوتی ہے۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنا ممنوع ہے، کیونکہ اس وقت سورج شیطان کے 2 سینگوں میں طلوع ہوتا ہے اور وہ آفتاب پرستوں کا مخصوص وقت ہے۔ اسی طرح عین غروب شمس کے وقت بھی نماز شروع نہیں کرنی چاہیے۔ یہ حدیث جو ہے یہ بنیادی حدیثوں میں سے، آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ ظواہر پرست تھے، آج بھی ظواہر پرست ہیں، جو چاند، سورج، ستاروں کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں جو بعض چیزوں کی جب وہ قوت دیکھتے ہیں یا ان کو اچھی لگتی ہیں چیزیں تو وہ ان کو ماننا شروع ہوتے ہیں، ان کی محبت شروع ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ ان کی پرستش شروع کر دیتے ہیں، یعنی ان سے مغلوب ہو کر اور ان سے پھر اپنی دعائیں جو ہیں وہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ظواہر پرست ایک خاص طبقہ تھا جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی مصر کے اندر، اس وقت ظواہر پرست تھی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا کہ وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چاند کو دیکھا، پھر سورج کو دیکھا، اس سے پہلے ستاروں کو دیکھا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے کہ پھر نبی اکرم سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کا اعادہ کیا کہ میں تو صرف اسی اللہ کی پرستش کرتا ہوں جو ان تمام چیزوں کا رب ہے۔ تو یہ ظواہر پرستوں کا جو وقت ہے وہ وہی ہے کہ طلوع آفتاب کے وقت اور غروب شمس کے وقت، تو ان دونوں اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور شریعت نے ہمیں نماز کی ادائیگی سے منع فرما دیا ہے۔ تو یہ ایک ہمارے لیے یہ ممنوع اوقات ہیں۔ اسی طرح زوال شمس کے موقع پر جب بالکل سورج درمیان میں ہو اس وقت بھی نماز ادا کرنا جو ہے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عشاء کی جو نماز ہے اس کا وقت جو ہے یہ کب تک ہے۔ اس میں 2 اقوال ہیں۔ ایک موقف یہی ہے جو اس حدیث میں بیان ہوا ہے کہ رات کے آدھی رات تک جو ہے وہ نماز عشاء کا وقت ہے، اور دوسرا قول ایک یہ بھی ہے جسے ترجیح نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ فجر تک، یعنی فجر کی اذان تک جو ہے وہ وقت ہے۔ اس میں اگر ہم دیکھیں تو تھوڑی سی وضاحت بھی مطلوب ہے، اور وہ اس انداز سے ہے کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ ہمیں کیا
بتاتی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہمیں ملتا ہے وہ یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اس بات کی تلقین فرمائی ہے کہ وہ عشاء کے فوراً بعد جو ہے وہ سو جائے. لیکن اس میں یہ بھی چیز ملحوظ رہنی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کو مؤخر کر کے پڑھا کرتے تھے. احادیث میں آتا ہے، بہت ساری احادیث ہیں، شاید ہم آگے بھی چل کے ان کو پڑھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کو اتنا مؤخر کر دیتے کہ ہماری جو چن ہیں، جو ہماری ٹھوڑیاں ہیں، یہ ہمارے سینوں تک لگ جاتی، یعنی ہم بیٹھے بیٹھے سو جاتے، اور یہ وقت بہت زیادہ ہو جاتا، یہاں تک کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ سو جاتے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور عشاء کی نماز ادا فرماتے اور ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے. اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کبھی آتے جب دیکھتے کہ لوگ سارے جمع ہو گئے ہیں تو آپ جلدی نماز پڑھ لیتے، جب دیکھتے کہ ابھی لوگ جو ہیں وہ پورے نہیں ہوئے تو تھوڑا سا مؤخر کر لیتے. تو بہرحال ان تمام چیزوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اتنا مؤخر نہیں کیا کہ آدھی رات ہو جائے جو ہمیں بیان کیا گیا ہے. جیسے کہ ہم پہلے بھی ابتدا میں ہم اس حدیث کا ذکر کر چکے ہیں کہ اول وقت کی نماز جو ہے یہ اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل میں سے ہے. تو اس کو اگر سامنے رکھیں تو عشاء کی نماز وہ اتنی مؤخر نہیں کی کہ آدھی رات ہو جائے، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ جمع ہو جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو عشاء کی نماز کو اتنا مؤخر کر دیں، جیسا کہ آج کل ہمارا جو طریقہ کار ہے کہ بعض اوقات ہم کھانا جو ہے وہ لیٹ کھاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ویسے تو ہمارے لیے اوقات مقرر ہیں، نماز جو ہے وہ مسجدوں میں ادا کی جاتی ہے، لیکن میں اس بات کا اعادہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ بعض خواتین کی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ وہ کھانے پینے کے اور گھر کے معمول کے اندر جو ہے وہ مصروف ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے نماز مؤخر ہوتی ہے. تو اس کو اتنا بھی مؤخر نہیں کرنا چاہیے کہ وہ آخر وقت تک بات چلی جائے، کچھ نہ کچھ اس سے پہلے ہی ہمیں نماز ادا کر لینی چاہیے. تو بہرحال یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول یہ بھی تھا کہ وہ نماز عشاء جو ہے وہ مؤخر کر کے پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد ہم اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں. تو اس حدیث سے اگر کوئی سوال ہے یا آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو، آپ اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. کیا ایسی کوئی سوال ہے؟ جی پوچھیے. جی شیخ محترم، میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ دیکھیں پہلے ہمیں فواد بھٹوی صاحب، شیخ فواد بھٹوی صاحب پڑھا رہے تھے، وہ پڑھا رہے تھے اپنے نوٹس سے. جی. اس کے بعد ہمیں قاری صاحب نے پڑھانا شروع کیا تو وہ بک سے پڑھا رہے تھے. ٹھیک ہے. ابھی جو آپ کے نوٹس، ابھی جو آپ پڑھا رہے ہیں، میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ نے جو بلوغ المرام کا نیا ایڈیشن ہے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب کا، جی کافی چیزیں وہاں سے آپ نے لی ہیں اور کچھ چیزیں یہاں پر نہیں ہیں. جی. یعنی کہ کچھ چیزیں جیسا آپ نے وقت کا بتایا، ٹائمنگ جی. آپ نے کچھ ایکسپلینیشن عشاء کی نماز کی وہ اس بک کے اندر نہیں ہے. جی. تو کیونکہ جب پیپر ہوتا ہے، وہاں پہ وائوا ہوتا ہے، تو اس میں ہمیں کچھ نہ کچھ سورس چاہیے ہوتا ہے. تو کیا آپ ہمیں نوٹس دیں گے یا کوئی بک ریفر کریں گے؟ میرا خیال ہے میں آپ سے مقرر اس بات کا اعادہ کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں کہ ایک تو آپ نے جس بات کا تذکرہ کیا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں کہ میں 2 کتابوں سے میں نے ان کو دیکھا ہے، احادیث کو پڑھنے کی کوشش کی اور سمجھنے کی کوشش کی. ایک تو آپ کی بات درست ہے. دوسرا جو مقصد ہے وہ مقصد صرف امتحان نہ رکھیے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اگرچہ یہ ضروری ہے کہ آپ امتحانات کی تیاری کریں گے اور اس کے لیے آپ کو اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو نوٹس چاہیے ہوں گے، تو وہ ہمارے پاس ریکارڈنگ بھی موجود ہوگی جیسا کہ آپ کے پاس بھی ہوگی، اور ہمارے پاس وہ دونوں کتابیں بھی جو ہیں وہ بھی موجود ہوں گی انشاءاللہ العزیز. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تفہیم کے لیے ہیں، وہ بھی آپ کے لیے میرا خیال ہے مفید ہیں. اگر اس سے ہٹ کر میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے پاس کتابیں موجود ہوں اور ساتھ کوئی ایسی چیز ایکسٹرا آپ سمجھیں کہ یہ جو ہے وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اس کو آپ نشان بھی لگا سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں. کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ آپ اس کو نوٹ کر لیں؟ جی صحیح ہے شیخ محترم.
صرف مسئلہ یہ تھا کہ میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، جس طرح کہ ہم نے فرسٹ سیمسٹر میں ان کے نوٹ سے پڑھا، سیکنڈ سیمسٹر میں ہم نے پڑھا جو شرح محمد شیخ صالح عثیمین کی بک تھی، اس سے ہم نے پڑھا. ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ تر ہم پڑھ رہے ہیں جو شرح مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب کی ہے، وہاں سے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. زیادہ تر مٹیریل وہاں سے اور نئے ایڈیشن سے ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف ہمیں اگر آپ یہ بتا دیں گے کہ کون کون سی بک کنسلٹ کرنی ہے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کی بات صحیح ہے آپ سے یہ کہ ایگزام ہمارا مقصد نہیں ہے. جی میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، پہلی بات میں پھر دوبارہ اسی کی طرف آؤں گا کہ آپ دونوں کتابیں دیکھ لیں، ان میں سے کوئی چیز رہ بھی جاتی ہے، ممکن ہے کہ میں وہ پوری آپ کو کنوے نہ کر سکوں، پڑھا نہ سکوں، کچھ چیزیں ایکسٹرا ہوتی ہیں تو آپ اس کو نشان زدہ کر دیں تاکہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں مینجمنٹ سے بات کروں گا، ان سے پوچھوں گا کہ وے آف لرننگ کیا ہے، اس کے مطابق میں صرف آپ کو پڑھ کر سناتا جاؤں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پڑھ کر ہی سنانا یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہوگا تو میں ایسے ہی کر لوں گا، مجھے کوئی حرج نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ سر ابھی آپ جس طرح پڑھا رہے ہیں بہترین پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ، ہم اس سے نوٹس بنا لیں گے، بہت اچھا پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ، اس سے تفہیم صحیح ہو رہی ہے. اور باقی جیسے آپ کہیں گے ہم ویسے چلیں گے، لیکن آپ جس طرح پڑھا رہے ہیں دس از آؤٹ اسٹینڈنگ الحمدللہ. جی جتنے بھی آپ سب ساتھی جیسے آپ کہیں گے نا ہم اسی طرح ہی کریں گے انشاءاللہ. کوشش یہی ہوگی، مقصد تو افادہ ہے اور سمجھنا ہے، تفہیم ہے، تو جس طرح آپ کہیں گے اسی طرح ہی ہم کر لیں گے انشاءاللہ. میں کوشش کروں گا نیکسٹ جزاک ٹائم اللہ جو ہے خیر، وہ آپ کے لیے جزاک اللہ خیر آسان شیخ محترم. سر نوٹس سے ذرا یہ ہے کہ ذرا زیادہ آسانی ہو جاتی ہے، لیکن اگر ہم بک سے بھی آپ کہتے ہیں تو پڑھ لیں گے انشاءاللہ. اور سر میرے کچھ سوال تھا، یعنی کہ یہاں پہ جو آپ نے بتایا کہ ظہر کی نماز کا کوئی پہلا پہر اور دوسرا پہر، اس طرح کا کچھ لفظ تھے، مجھے صحیح یاد نہیں آ رہا، تو وہ اس سے کیا مراد ہے کہ ایک پہر اور دو پہر؟ اصل میں یہ جو مثل ایک مثل اور دو مثل کی بھی بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، دیکھیے کہ جو حدیث میں مذکور وقت بیان کیا گیا ہے، جو مذکور ہے وہ یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ جب زوال ہو وہاں سے اس وقت سے نماز کا وقت سٹارٹ ہو جاتا ہے اور ایک مثل تک وہ وقت باقی رہتا ہے. ایک مثل سے مراد یہ ہے کہ جب ایک کوئی بھی چیز ہو اس کا سایہ جب اس کے برابر ہو جائے تو وہ ایک مثل تک ہوتا ہے. احناف کے ہاں اس کو جو ہے وہ دو مثل تک کا وقت جو ہے ان کے ہاں ہے، یعنی وہ کسی بھی چیز کا سایہ جب دو طرح ہو جائے، دگنا ہو جائے، تو اس وقت تک وہ نماز ظہر کے وقت کو کنسیڈر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ان کی ایک دوسری روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھیں، تو وہ ٹھنڈا کر کے پڑھنے سے مراد جو ہے وہ یہ لیتے ہیں کہ اس کو مؤخر کر کے پڑھیں، اس کو تھوڑا سا مزید تاخیر کے ساتھ پڑھیں. اگرچہ اس حدیث پہ ہم پھر بعد میں بات کریں گے، لیکن ان کے ہاں یہ ایک موقف کی دلیل جو ہے ان کے ہاں یہ بھی ہے. تو اس وجہ سے احناف جو ہیں وہ ظہر کو تھوڑا سا مؤخر کر کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی سر. اور یہ جو نصف شب ہے یہ ہم خود ہی کیا مطلب کہ گنیں گے کہ اذان سے لے کر فجر کے درمیان کتنے گھنٹے ہیں، تو اس کو ہم خود ہی ڈیوائڈ جی کر کے بالکل نصف؟ ایسا ہی ہے. غروب آفتاب سے ہم جب شروع کرتے ہیں نا تو اس کو ہم نصف لیل تک جو ہے وہ وقت لے لیتے ہیں. لیکن اس میں نے آپ سے بھی اس میں بھی دوسرا موقف ہے کہ بعض احباب جو ہیں ایک موقف یہ بھی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک جیسا کہ اس حدیث میں آپ کو سامنے محسوس ہو رہا ہے نا کہ ایک وقت ختم ہوتا ہے تو دوسرا اسی وقت سٹارٹ ہو جاتا ہے. جیسے ظہر کی نماز کا وقت جب ختم ہوتا ہے اسی وقت عصر کا وقت سٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جیسے ہی مغرب کا وقت جو ہے وہ ختم ہونے کے بعد کا کچھ عرصہ بیتتا ہے تو پھر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو اسی انداز سے کچھ لوگوں نے یہ موقف بھی اپنایا ہے کہ عشاء کا وقت اس وقت تک ہے جب فجر کا وقت شروع نہیں ہوتا، یعنی طلوع فجر سے پہلے تک کا وقت ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم اپنے طور پر ظاہر بات ہے کہ دن اور رات جو ہے وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ان کے اوقات جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں. اس وجہ سے جیسے ہم دوسری نمازوں کے اوقات کو تبدیل کرتے رہتے ہیں، اسی طرح ہم نے عشاء کے نصف اللیل تک کا جو وقت ہے اس کو بھی تبدیل کرتے رہنا ہے.
لیکن سر عشاء کی اذان سے فجر تک، لیکن اس میں ایک بات میں یہ آپ سے میں یہ گزارش ضرور کروں گا کہ جو وقت ہے یعنی اول وقت میں نماز پڑھنا، اس کا مطلب یہ اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور آپ حدیث سامنے رکھیے کہ جس میں جو لوگ ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں اور مسجد میں ہوتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ اجر رکھا ہے۔ اور ایک روایت میں تو ایسے لوگوں کے جو مسجد کے ساتھ جن کا تعلق جڑ جاتا ہے ان کے لیے عرش کا سایہ ہے۔ تو وہ اس چیز کو بھی ملحوظ رکھیں کہ اب اول وقت جو ہے اس کا اہتمام کرنا، یعنی انتظار کرنا، نماز کے وقت کا انتظار کرنا، یہ ایک ایمانی کیفیت ہے، اس کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے سارے کام نپٹاتے رہیں اور جب وقت محسوس ہو کہ اب وقت ختم ہونے والا ہے تو ہم کہیں چونکہ ابھی وقت ہے انتظار کرتے ہیں پھر پڑھتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اہتمام یہ ہونا چاہیے کہ اول وقت کو زیادہ اہمیت دی جائے۔ اچھا شیخ، میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی۔ السلام علیکم جی یہاں پہ جمعہ والے دن اس طرح سے ہوتا ہے، دیکھیں کہ مطلب ظہر سے 10 یا 15 منٹ پہلے تک جو اذان سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے اس میں آپ کہہ لیں کہ نماز ادا نہیں کر سکتے، ایسا ہی ہے؟ مجھے نا آپ کے سوال کی تھوڑی سمجھ نہیں آ رہی، دوبارہ ریپیٹ کر دیں۔ جی دیکھیں، جو زوال کا ٹائم ہوتا ہے، ظہر کی جو نماز ہے اس سے 10-15 منٹ پہلے تک آپ نماز ادا نہیں کر سکتے، ایسا ہی ہے؟ جی جی ایسا ہی ہے، ایسے ہی۔ اچھا دیکھیں، جمعہ والے دن اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب پہلی اذان ہوتی ہے اور لوگ نماز کے لیے جمعہ مسجد میں آنا شروع کرتے ہیں تو کہنے کہ جب تک جو امام صاحب ہیں وہ خطبہ دینے کے لیے تیار نہیں ہو جاتے، لوگ آتے ہیں اور آ کے تو نفل جمعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں مطلب کہہ لیں کہ کسی قسم کی کوئی سٹاپیج نہیں ہوتی اور مسلسل لوگ آتے ہیں اور نماز پڑھ لیتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں دو وجوہات ہیں۔ ایک پہلی چیز تو یہ ہے کہ کچھ نمازیں سبب کی نمازیں ہوتی ہیں جس کو ہم سببی نمازیں کہتے ہیں، اور کچھ نماز جو ہے ایک مثلا حرم کے اندر اگر ہم جائیں تو حرم کے اندر ممنوع اوقات بالکل بھی نہیں ہیں، آپ کسی وقت بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ حرم مکی کے اندر آپ کسی وقت بھی مسجد الحرام میں نماز ادا کر سکتے ہیں، وہاں ممنوع اوقات نہیں ہیں۔ لیکن جو سببی نمازیں ہیں، سببی نمازوں کے لیے ممنوع اوقات نہیں ہوتے۔ ان سے مراد، سببی نمازوں سے مراد جیسے نماز جنازہ ہے، اور اسی طرح تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے، اور اسی طرح دیگر کچھ ایسی نمازیں ہیں جو کہ سبب کی وجہ سے ہم پڑھتے ہیں۔ تو ان نمازوں کو ادا کرنے کے لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ ممنوع اوقات نہیں ہوتے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ مطلب یہ بہت نوٹس کیا میں نے کہ ویسے ظہر سے پہلے تو لوگ نوافل ادا نہیں کرتے، لیکن جمعہ والی دن اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں اگر عصر کے بعد انسان داخل ہو اور اس نے عصر کی نماز پڑھ لی ہوئی ہے لیکن اس کے بعد وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اس کو 2 رکعت نماز ادا کرنی چاہیے۔ یہ مسنون ہے، اگرچہ یہ فرائض میں سے نہیں ہے لیکن اس کا اہتمام کا حکم دیا گیا ہے، تو اس لیے ہم نماز اسی طرح وضو کے 2 رکعتیں جو ہیں اسی طرح ہی ادا کی جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی آگے شکریہ، بہت تھینک یو۔ آگے حدیث ہم پڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی العصر ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدینة والشمس حیۃ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عصر پڑھاتے، پھر ہم میں سے ایک آدمی اپنے گھر لوٹتا جو مدینہ کے آخری کنارے پر ہوتا، ٹھیک ہے، والشمس حیۃ، اور ابھی سورج جو ہے وہ بالکل واضح ہوتا، صاف اور روشن اور زندہ ہوتا۔ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَن يُؤَخِّرَ مِنَ الْعِشَاءِ، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز مؤخر کر کے پڑھنا پسند فرماتے۔ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند فرماتے، والحدیث بعدها، اور
عشاء کے بعد بات کرنے کو، باتیں کرنے کو، یعنی جو ہم عام روٹین میں بلا وجہ باتیں کرتے ہیں ان سے ہمیں منع فرمایا. وکان ناپسند کرتے وہ. وکان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جلیسه. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر سے ایسے وقت میں فارغ ہوتے جب کہ نمازی اپنے ساتھ والے شخص کو پہچان لیتے. ٹھیک ہے. وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِئَةِ. آپ عمومی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 60 سے 100 آیات تلاوت فرمایا کرتے تھے. متفق علیہ. اس کو صحیحین نے ذکر کیا ہے اپنی صحیح میں. امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتابوں میں اس کا ذکر فرمایا ہے. وعندہما، اور صحیحین میں ہی ہے، من حدیث جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے کہ والعشاء احیانا یقدمها، اور آپ نماز عشاء کبھی جلدی بھی پڑھ لیتے، واحیانا یؤخرها، اور کبھی اس کو مؤخر کر دیتے. اذا رآهم اجتمعوا عجلا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ لوگ جمع ہو رہے ہیں، جمع ہو گئے ہیں، تو اس کو مقدم کر یعنی جلدی کر لیتے. وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَأُوا أَخَّرَ، جب دیکھتے کہ لوگ جو ہیں وہ تھوڑے سے ڈیلے ہیں اور تاخیر سے آ رہے ہیں تو آپ نماز کو بھی مؤخر کر دیتے. وَالصُّبْحَ كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يُصَلِّيهِمَا بِغَلَسٍ، البتہ صبح کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں ہی پڑھتے. اسی طرح ولی مسلم، صحیح مسلم میں حدیث ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انشَقَّ الْفَجْرُ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز صبح صادق طلوع ہوتے ہی شروع فرما دی. حین انشق الفجر، یہاں تک کہ حین انشق الفجر، جب کہ فجر شروع ہوئی. والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، یہ اس وجہ سے یہاں تک کہ صحابہ ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکتے تھے. تو یہ حدیث جو ہے اس کے اندر کچھ تفصیلات بھی مزید آ گئی ہیں جو پچھلی حدیث کی جو ہے وہ مزید اس میں کچھ اضافہ موجود ہے. اور اس میں ایک یہ ہے کہ پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا ابی برزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بیان کرتے ہیں کہ صلی العصر ثم یرجع احدنا الی رحلہ فی اقصی المدینہ والشمس حیۃ، یعنی عصر کا جو وقت ہے اس وقت نماز ادا کرتے اور پھر ہم مدینہ کے آخری کونے میں جاتے تو پھر بھی سورج جو ہے وہ بلند ہوتا. تو ہم اس سے پہلے تو یہ سمجھیں گے کہ وہ مدینہ کتنا بڑا تھا، کہ جس کے بارے میں ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ وہ آخری کونے پہ جب جاتے تو پھر بھی عصر کا وقت باقی رہتا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مدینہ جو ہے وہ مختلف اوقات میں بڑھتا رہا ہے. ابتدائی اسلام میں تو ان کے یہاں کی جو آبادی تھی وہ تقریباً 2000 سے 3000 کے درمیان تھی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین سمیت یہاں تشریف لائے ہیں تو ان میں یہود و نصارہ اور دیگر تمام کو ملا کر جو وہاں کی آبادی بنتی ہے وہ 3000 کے قریب بنتی ہے. اور پھر اس دور میں اتنے بڑے بڑے گھر نہیں ہوا کرتے تھے کہ بہت بڑے صحن ہوں اور اس طرح ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ قریب قریب ہی مختلف گڑیاں موجود تھیں جہاں جیسے ہم ڈیرے کہتے ہیں جن کو، کہ وہاں پہ مختلف قبائل جو ہیں وہ آباد تھے. تو اس سلسلے میں آج بھی اگر ہم دیکھیں تو اس وقت جو مسجد نبوی کا حدود اربع ہے وہ اس دور میں وہ ساری کی ساری وہ جو آج مسجد کی جگہ ہے وہ اس دور میں مدینہ ہوا کرتا تھا. لیکن اس سے باہر نکل کے بھی کچھ لوگ آباد تھے جو کہ اپنے اپنے علاقوں میں یعنی اپنے اپنے گھڑیوں میں اور جو ان کے ڈیرے وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ وہ موجود تھے. آپ کو پتہ ہے کہ مسجد غمامہ کی طرف یا عمر بن خطاب یا حضرت علی کے سے منسوب جو مساجد ہیں ان کی طرف اگر ہم جائیں یہ باب السلام سے نکلتے ہوئے آخر میں، تو یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے کہ یہاں پہ آپ نے عیدین کی نماز بھی پڑھی ہے اور یہاں پہ آپ نے نماز استسقاء بھی ادا فرمائی ہے. اسی طرح اگر ہم بقیع الغرقد کی طرف جائیں تو مسجد نبوی سے نکلتے ہی قبرستان آ جاتا ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس طرف بھی کوئی اتنی زیادہ جو ہے وہ تعداد موجود نہیں تھی کہ جس کو ہم دیکھیں کہ بہت بڑا مدینہ تھا. لیکن اس کے باوجود حدیث بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ
جو اول وقت ہے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا ہے۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز ادا فرمائی، نماز ادا کرنے کے بعد کوئی آدمی اگر مدینے کے آخری کونے تک بھی پہنچتا تو تب بھی سورج بلند ہوتا، یعنی وہ بہت زیادہ جیسے سرخی میں آ جاتا ہے، اس طرح کی بات نہ ہوتی۔ تو یہ اول وقت کی نماز کی طرف ہی اشارہ ہے۔ اسی طرح وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَن يُؤَخِّرَ مِنَ الْعِشَاء، جیسا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل مبارک تھا وہ یہی تھا کہ آپ عشاء کو تھوڑا سا مؤخر فرماتے۔ تو اس میں یہ بھی ہے کہ یہ سنت ہے، اگر مساجد کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا نماز کو مؤخر کر دیا جائے اور سب لوگ جو ہیں وہ اس کا اہتمام بھی کر سکیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر تمام لوگ یعنی اجتماعیت والی نماز جو ہے، ہماری مساجد کی نماز جو ہے وہ مؤخر کرنے سے نمازیوں کے لیے مشکلات کا باعث بنے تو پھر اس کو اول وقت میں یعنی ابتدا میں ہی نماز ادا کرنا زیادہ افضل ہے اور محبوب ترین ہے۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں آداب بیان فرمائے ہیں وہ یہ ہیں کہ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سو جانے کو ناپسند فرماتے، اور جب عشاء کی نماز پڑھ لیتے تو اس کے بعد اس کو باتیں کرنے کو ناپسند کرتے۔ اس سے ایک بات یہ تو سمجھ آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک معمولی سی ایک چیز ہے جس کو ہم مطلب جانتے ہیں کہ عشاء کے بعد ہمیں زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، لا ثمر بعد العشاء کے حوالے سے بھی روایت موجود ہے۔ اسی طرح کسی کے گھر جانے کے ممنوع اوقات میں سے بھی یہ وقت ہے، یعنی 3 اوقات ہیں جن میں کسی کے گھر میں بھی نہیں جانا چاہیے، ان میں عشاء کے بعد بھی کسی کے گھر نہیں جانا چاہیے، دوپہر کے وقت قیلولہ کے وقت بھی کسی کے گھر میں نہیں جانا چاہیے اسی طرح۔ لیکن اس سے معاشرتی طور پر ہمیں جو چیز سمجھ آتی ہے، ایک بات یہ بھی ہے کہ جب ہم عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں فوراً سونا چاہیے۔ یہ جو ہے یہ اس لحاظ سے بھی زیادہ مفید ترین ہے اور زیادہ باعث اجر ہے کہ اس کے بعد جب ہم باتیں کریں گے تو وہ جو رات کی جو وہ فضیلت ہے جس کو ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں بیان فرمایا ہے، جیسے آپ کے علم میں ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، باوضو ہو کے سوتا ہے، ذکر اذکار کر کے سوتا ہے، تو وہ ساری رات اس کا جو ہے وہ اسی حالت میں جو ہے وہ اجر والا بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ تہجد پڑھنے کی نیت سے یا قیام کر کے یعنی ابتدا میں قیام کر لیتا ہے اور پھر سوتا ہے تو پھر ساری رات جو ہے وہ قیام کے اندر اس کا لکھا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ ہمارا آخری عمل جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ عمل ہے، اور وہ نماز ہے۔ تو نماز اس بنا پر بھی ہمیں آخر میں پڑھنی چاہیے، یعنی یا یوں کہہ لیں کہ نماز پڑھ کے ہمیں فوراً سو جانا چاہیے تاکہ ہمارے لیے وہ اجر جو ہیں جو کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد رات کو سوتے ہوئے بھی ہمیں اس کا اجر ملتا رہے، اس کا بھی ہمیں جو ہے وہ فائدہ حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ اس بات کا بھی اہتمام ضروری ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ہمیں جو ہے وہ ہدایت جاری فرمائی ہے، یعنی صحابہ نے ہم سے اس حوالے سے یہ بھی بیان کیا ہے کہ وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ، کہ نماز فجر سے ایسے وقت میں فارغ ہوتے جبکہ نمازی اپنے ساتھ والے شخص کو پہچان لیتا۔ اس دور میں اس طرح تو نہیں ہوتا تھا جیسے آج ہمارے مساجد جو ہیں وہ روشن ہیں، یا اس وقت اگرچہ دیے جلائے جاتے تھے لیکن وہ اتنے اہتمام کے ساتھ اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی تھی۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نماز جب شروع کرنی ہے تو وہ تھوڑا سے اندھیرے میں شروع کرنی ہے، اور وہ اتنی لمبی ہونی ہے کہ وہ 60 آیات سے 100 آیات تلاوت کی جانی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نماز جب ختم ہونی ہے تو پھر ایک دوسرے کی پہچان بھی ہو جاتی تھی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، اس کے اندر انہوں نے فرمایا کہ ہم جب نکلتی تھی، نماز پڑھ کے نکلتی تھی تو ہم لپٹی ہوئی ہوتی تھی تو ہمیں کوئی پہچان نہیں پاتا تھا۔ اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ فجر کی نماز جو ہے اس کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے، اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ جب طلوع فجر ہو جائے تو اس کے بعد فوری طور پر اٹھ جانا چاہیے اور نماز کے لیے اہتمام شروع کر دینا چاہیے، اور یہ اول وقت میں ہی اس کی ادائیگی ضروری ہے۔
کچھ ہمارے جو ہیں وہ احباب جو ہیں وہ اس کو تھوڑا سا مؤخر کر دیتے ہیں، نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز ہی چھوٹی پڑھنی شروع کر دیتے ہیں، یعنی وہ تلاوت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 آیات سے 100 آیات کی تلاوت فرمائی ہے نماز میں، جب نماز پڑھنے میں تاخیر کریں گے، ایک تو وہ نماز ہی چھوٹی ہو جائے گی، اور دوسرا سنت کے مطابق اول وقت نہیں رہے گا۔ تو یہ بات بھی ملحوظ رہنی چاہیے۔ اس میں انفرادی نماز کے حوالے سے بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے، آپ یہ پوری اوقات نماز دیکھیں اور باقی بھی نماز کا جب آگے چیپٹر آئے گا اس میں بھی یہ دیکھیں کہ انفرادی نماز کسی وجہ سے تو ہو سکتی ہے، بغیر وجہ کے فجر کی نماز میں سوتے رہنا اور پھر اس کے بعد اٹھ کے جا کے نماز ادا کرنا، یہ بھی جو ہے وہ بات درست نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ آتی ہے۔ یہ کوئی چیز باقی ہے تو کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں۔ اب ہم لغوی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم جی کوئی سوال ہے؟ سر، جو آپ نے کسی کے گھر جانے کے ممنوع اوقات بتائے، ان میں ایک تو اللہ کا ٹائم ہے اور دوسرا عشاء کا، تیسرا کون سا؟ آپ کی آواز پراپر مجھے نا تھوڑی سی لاؤڈ کر لیں پلیز، مجھے سنائی نہیں دے رہی، کیا کہہ رہی ہیں؟ سر میں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے کسی کے گھر جانے کے ممنوع اوقات بتائے ہیں، 3 ہیں، جی ایک کلولا کے ٹائم، دوسرا عشاء کے ٹائم، اور تیسرا کون سا ہے؟ فجر کے وقت، وہ بھی آرام کا وقت ہے نا، یعنی کوئی انسان جو ہے وہ ایسے اوقات میں کسی کے گھر نہ جائے کہ وہ آرام کرنے کے وقت میں ہو یا آرام کی حالت میں ہو۔ تو اس کی وہ حدیث موجود ہے، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا تو پھر انشاءاللہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کی لغوی جی سر کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ عشاء اگر بہت لیٹ ہو کچھ ممالک میں، تو ہم لوگ ایسے کر سکتے ہیں کہ اس کو مطلب اذان ہونے سے 5-10 منٹ پہلے پڑھ لیں اس کو کہ چلیں وقت تقریباً ہو گیا، اور کیونکہ کبھی کبھی ایسے بھی ہے جیسے غیر مسلم ممالک میں اذان پہ پابندی لگی ہوئی ہے اور ایپس صحیح طرح بتاتی نہیں ہے ٹائم عشاء کا اور فجر کا، تو پھر اس میں ہم لوگ اپنے اندازے سے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ، یا پھر یہ کہ مطلب کچھ منٹ پہلے ہو گیا کچھ منٹ بعد میں ہو گیا؟ جی بالکل، یہ جو احکام بیان کیے گئے ہیں یہ دراصل اسلامی معاشرے کے احکام ہیں۔ اس میں اگر کوئی ایسے معاشرے میں انسان رہ رہا ہے جہاں پہ نمازوں کا یا اذان کا اس انداز سے اہتمام نہیں کیا جاتا کہ اس کو بر وقت جو ہے وہ پڑھا جائے، یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جیسے خواتین کے لیے کہ وہ انتظار کرتی ہیں کہ اذان ہو تو پھر ہی ہم نماز ادا کریں گی، لیکن اس میں یہ ان کے لیے امکانیہ موجود ہے اور یہ جواز موجود ہے کہ جب وقت ہو جائے اس کے بعد وہ نماز ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ ان کے لیے افضل وقت ہی ہے، ان کے لیے افضل وقت ہی ہے۔ جیسے اب ہم نے تو وقفہ مقرر کیا نا نماز اور اذان کے درمیان، لیکن دور نبوی میں یہ وقفہ جو ہے یہ نہیں ہوا کرتا تھا، اذان جو ہے وہ اول وقت میں ہو جاتی تھی اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ جب تشریف لاتے تو جماعت ہو جاتی، اور آپ جب اگر پہنچ بھی جاتے مسجد میں تو انتظار کرتے کہ نمازی آ جائیں اور پھر ہم نماز ادا کریں، تو اس بات کا اہتمام رہا ہے۔ لیکن اذان مؤخر کرنے کا اس وقت ہی بعض مواقع میں ذکر ملتا ہے جہاں پہ بعض اوقات سفر میں ہوتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے یا کسی مجبوری میں ہوتے، جیسے جنگوں کے حالات تھے تو اس موقع ان مواقع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذانوں کو مؤخر کیا ہے، اور اذانوں کو بھی مؤخر کیا ہے، نمازوں کو بھی مؤخر کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو اسلامی شریعت کے لیے جتنے بھی ہمارے سامنے احادیث اور جو چیزیں ملتی ہیں نماز کے اوقات کے حوالے سے، اس میں یہی ہے کہ اذان جو ہے وہ اول وقت میں ہو جایا کرتی تھی اور پھر جب لوگ اکٹھے ہوتے تھے جماعت ہوتی تھی، تو لیکن آج یہ صورتحال نہیں ہے۔ آج ہم نے وقت کو مقرر کر لیا ہے، اور وقت جب مقرر کر لیا جاتا ہے تو اس میں اہتمام یہ ہوتا ہے کہ جی سارے اسی وقت میں ادا کر لیں۔ تو اگر تو خواتین جو ہیں ان کے لیے بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے کہ انہوں نے مصروف ہونا ہوتا ہے یا کوئی مطلب مہمان ہو جاتا ہے، تو اس میں اگر وقت ہو گیا ہے اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں نماز ادا کر لیں تاکہ یہ ایک فریضہ جو ہے وہ ادا ہو سکے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ نماز ادا کر سکتی ہیں اذان سے پہلے۔ جی شیخ محترم آواز آ رہی ہے۔ چلیں اب آگے جو ہیں وہ کچھ فوائد و مسائل ہیں اور لغوی تشریح ہے جس کا ہم ذکر کر سکتے ہیں۔ ایک تو رحلی ہی یہاں پہ جو ہے وہ بیان کیا گیا، جس سے مراد جو ہے وہ جائز خونت ہے،
اور فی اقصى المدینہ تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شہر کے ایک کونے میں یا ایک انتہائی دور جگہ میں۔ اسی طرح والشمس حیۃ سے مراد یہ ہے کہ جب سورج جو ہے وہ بلند ہے، یعنی وہ بالکل واضح ہے اور غروب ہونے سے پہلے ہی اپنی جائے رہائش پر جو ہے وہ انسان جو ہے وہ پہنچ جاتا تھا۔ اور اسی طرح من العشاء، اس میں من جو ہے تبعیضیہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عشاء میں تھوڑی بہت تاخیر آپ کو پسند تھی، جیسے ہم نے پہلے اس کا ذکر کیا ہے۔ اور ینتفلو کا ینصرف کا معنی میں ہے، یعنی فارغ ہوتے پھرتے۔ اور اسی طرح الغدات سے مراد فجر یا صبح ہے، اور 60 سے مراد 60 آیات، الی المئہ 100 تک۔ آگے جو ہے غلس کا ذکر ہے، صبح کی سیاہی اور تاریکی جو اس کے اول وقت میں ہوتی ہے اسے غلس کہتے ہیں۔ انشقہ پھٹنا، تاریکی شب سے سبیدہ صبح تک کا ظاہر ہونا۔ اور اسی طرح فوائد و مسائل اس میں جو ہیں، اس حدیث میں لفظ غلس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر اول وقت یعنی اندھیرے میں پڑھتے تھے، اور صبح کی نماز میں آپ 60 سے 100 آیات تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور وہ بھی ترتیل سے، یعنی ٹھہر ٹھہر کے۔ اس سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نماز کا آغاز جلدی کرتے ہوں گے اور بہت اول وقت میں نماز ادا کرتے تھے۔ اس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز فجر اول وقت میں پڑھنی چاہیے، اور اس کے لیے صبح و صادق کا نمایاں ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اگلی حدیث ہم پڑھتے ہیں، رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ کننا نصلی المغرب مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فینصرف احدنا وانه لیبصر مواقع نبلہ، متفق علیہ۔ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نماز مغرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھتے، پھر ہم میں سے کوئی نماز سے فارغ ہو کر واپس ہوتا تو اپنے تیروں کے گرنے کی جگہوں کو دیکھ لیتا۔ یہ ایک حدیث ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز مغرب کو بہت زیادہ مؤخر نہیں کیا جانا چاہیے۔ نماز مغرب جب جیسے ہی وقت ہو اسی وقت اس کو ادا کر دینا چاہیے۔ اس کے راوی جو ہیں رافع بن خدیج، یہ ایک کم سن اور جانسار صحابی تھے، قبیلہ بنو حارثہ کے سردار میں سے تھے۔ رافع بن خدیج بن رافع بن عدی یہ بنو جشم سے تھے، اور ان کی والدہ کا نام حلیمہ بنت عمر بن مسعود بن سنان تھا۔ اور اسی طرح یہ غزوہ بدر میں 14 سال کی عمر میں یہ شریک ہوئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کم سن ہونے کی بنا پر جو ہے واپس کرنے کا ان کے ذہن میں تھا کہ وہ مجھے واپس کر دیں گے، لیکن یہ پیش رہے، اور پھر اس طرح یہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف جنگوں میں بھی شریک ہوئے ہیں۔ تو رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ جیسا کہ آپ نے ان کے بارے میں سنا ہے کہ یہ غزوہ بدر میں کم سن تھے، اور جنگ میں شرکت کے لیے ان کی تمنا اور خوشی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے اس چیز کا ہی تذکرہ کیا ہے کہ وہ نماز مغرب کے بعد اگر کوئی شخص تیر اندازی کرتا تو تیر وہاں گرتا جہاں پہ وہ نظر بھی آ رہا ہے، یعنی وہ نظر آنے تک اتنا سفیدی ہوتی یا اس کے وقت روشنی ہوتی کہ جو گرنے کی جگہ ہے وہ بھی معلوم ہو جاتی۔ اس سے مراد یہ بھی ہے، نبل جو ہے وہ تیر کو کہتے ہیں، اور تیروں کے گرنے کی جگہ کو مواقع نبلی ہی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز مغرب ہے اس کو مؤخر نہیں کیا جانا چاہیے، اور اس کو جلدی پڑھ لینا چاہیے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وہ کہتی ہیں کہ آتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ بالعشاء حتى ذهبت عامة الليل ثم خرج فصلى وقال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي، رواہ مسلم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے آتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز اتنی تاخیر سے پڑھی، حتیٰ ذہبت عامۃ اللیل، یہاں تک کہ رات کا کچھ حصہ گزر گیا،
सुम्मा खरजा, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले और नमाज पढ़ाई, और फिर फरमाया इन्नहु लवक्तुहा, कि ये इसका वक्त है, यानी नमाज इशा को मुअख्खर करना, रात का एक हिस्सा गुजर जाए तो उस वक्त नमाज अदा करना, ये इसका वक्त है। लौला अन अशुक्का अला उम्मती, अगर ये बात ना होती कि मैं अपनी उम्मत को मुशक्कत में डालूं, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये मुशक्कत वाली चीज ना होती तो मैं इसको इस वक्त में फर्ज कर देता कि इसी वक्त ही नमाज अदा की जाए। लेकिन बहरहाल ये उम्मत पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि रहीम भी थे और बड़े रऊफ भी थे, इस बिना पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मुशक्कत नहीं दी और अव्वल वक्त में नमाज की अदायगी कर दी गई। और इस वक्त इसलिए बताई गई ताकि नमाज इसलिए अदा की ताकि उम्मत को इस बात का भी अंदाजा हो जाए कि इसको जितना मुअख्खर कर सकते हैं वो किया जा सकता है, लेकिन उसमें शर्त ये है, यहाँ पे एक ये भी इशारा है कि अगर उम्मत पर मुशक्कत ना होती, यहाँ इनफिरादी बात नहीं हो रही बल्कि इज्तिमाई बात हो रही है कि अगर इज्तिमाई तौर पर उम्मत जो है वो लेट नमाज अदा करने पर उनके लिए कोई मुश्किल ना हो, मुशक्कत ना हो, तो वो इस वक्त नमाज अदा करें। लेकिन अगर कोई शख्स जो है वो अकेला इंफरादी, यानी वो बाद औकात ऐसा होता है कि बंदा नमाज से रह जाता है, तो वो फिर जितना मुअख्खर कर सकता है नमाज के यानी इताअत के एक हिस्सा गुजरने के बाद वो अगर नमाज पढ़े तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है जी। इसी तरह सैयदना अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि वो कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा इश्तद्दल हर्रु फ़अब्रिदू बिस्सलाति फ़इन्न शिद्दतल हर्रि मिन फ़ैहि जहन्नम। जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया था कि ज़ुहर की नमाज को अहनाफ जो हैं वो मुअख्खर करते हैं, और उनके नज़दीक ये रिवायत है कि वो इसको दलील बनाते हैं कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब गर्मी की शिद्दत हो तो ठंडे वक्त में नमाज पढ़ो, क्योंकि गर्मी की शिद्दत जो है जहन्नम की भाप से है। तो यहाँ पे इस बात का तज़किरा है कि इज्तिमाई तौर पर इस बात का एहतमाम कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। अगर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी हो और लोग जो हैं वो मस्जिद में आने से घबराएं और उनके लिए मुशक्कत में हो, तो नमाज जो है वो थोड़ी सी मुअख्खर भी कर ली जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो फ़अब्रिदू इब्राज से माखूज है, इसका मतलब ठंडे वक्त में दाखिल हो जाओ, और बिस्सलात से मुराद ज़ुहर का वक्त है, यानी नमाज ज़ुहर को ठंडे और सर्द वक्त में अदा किया जाए। मिन फ़ैहि जहन्नम, फ़ै की फाह पर फतह और या साकिन है, जहन्नम की गर्मी और हरारत की लपेट, इसके फैलाव की वुसअत और उसकी भाप का तज़किरा है। इस हदीस से ये मालूम होता है कि मौसम गर्मा में नमाज ज़ुहर ज़रा ताख़ीर से पढ़नी चाहिए, मगर इस ताख़ीर की हद क्या हो, इस बारे में सुनन अबी दाऊद और सुनन निसाई में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौसम गर्मा में इतनी ताख़ीर करते कि साया 3 कदम से 5 कदम तक हो जाता। अल्लामा खताबी कहते हैं कि ये तमाम ममालिक के लिए कायदा कुलिया नहीं है, बल्कि तूल बलद और अर्ज़ बलद के एतबार से इसका हिसाब भी मुख्तलिफ होगा। बहरहाल मौसम गर्मा में नमाज ज़ुहर ज़रा ताख़ीर से पढ़नी मुस्तहब है, और यही जमहूर अहले इल्म की राय भी है। अल्लामा सिंधी रहमहुल्लाह ने सुनन निसाई की हाशिये में इस हदीस के हवाले से लिखा है कि इस हदीस के मानी ये है कि आप ज़वाल के बाद जो ज़्यादा से ज़्यादा ताख़ीर करते वो इसी कदर होती थी कि गर्मियों में साया 3 कदम और सर्दियों में 5 से 7 कदम तक होता था, और इस साये में असल और ज़ायद दोनों साये शुमार होते हैं। यानी इससे मुराद वो मिसल साया मुराद नहीं है, बल्कि कदम से मुराद है कि इंसान का जो साया है वो 2 कदम या 3 कदम हो तो उससे नमाज जो है वो उतनी ताख़ीर से नमाज अदा की जा सकती है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये एहतमाम उन औकात में है जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो, ताकि जो है वो लोग जो हैं वो थोड़ी सी राहत के साथ पहुंच सकें। इसमें एक और बात भी ये है कि कैलूले का वक्त जो है वो नमाज ज़ुहर से पहले है, नमाज ज़ुहर से पहले है। तो जब गर्मी के अय्याम होते हैं
تو گرمیوں کے ایام میں قیلولہ جو ہے یہ لازم امر ہوتا ہے، اور اس موقع پر چونکہ دن یہ ذرا تھوڑے سے دراز ہوتے ہیں، لمبے ہوتے ہیں، اس وجہ سے اگر کوئی شخص قیلولہ کرتا ہے تو اس میں تھوڑا سا وقت بھی ہو جائے، یعنی نماز ظہر تھوڑی سی مؤخر بھی کی جائے تو اس کے لیے بھی آسانی اور راحت بن جائے، اور امت کے لیے بھی آسانی ہو. تو یہ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے. تو کوئی اس حوالے سے کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیں. ہمارے پاس سر جو السلام علیکم. جی وعلیکم سر السلام. جو ہمیں ابھی حدیث پڑھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی جی بہن اللہ آپ پوچھ لیں، میں بعد تعالیٰ میں پوچھ لیتا ہوں. کہ جی ایک سر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو ہے، فرمائیے تھوڑا سا مجھے نا حضرت آواز. عائشہ رضی ہاں ہاں عائشہ رضی اللہ عنہا. جی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات مطلب عشاء کی نماز کی وہ کافی لیٹ پڑھی رات کو، جی جی تو اس کے بعد وہ آدھی رات کے بعد کا ٹائم ہے یا پھر آدھی رات سے پہلے؟ کیونکہ ہم نے پہلے پڑھا کہ آدھی رات کے بعد تو نماز قضا ہو جاتی ہے، اس ٹائمات کیا آتے ہیں؟ نہیں، حتی ذہبت عامت اللیل کا لفظ ہے، یعنی رات کا اکثر حصہ گزر جانے سے مراد یہ ہے کہ یہ اس وقت سے جو وقت ہے نا، جو عشاء کا وقت ہے وہ کافی گزر گیا. یہ نہیں ہے کہ وہ رات ساری گزر گئی یا اس کا رات کا ہی سارا حصہ گزر گیا، بہت زیادہ حصہ گزر گیا. اس سے مراد یہ ہے کہ عشاء کا جو وقت ہے، یہ پیچھے لفظ ہے نا آتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ بالعشاء، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو عشاء کا وقت ہے وہ کافی زیادہ مؤخر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے آدھی رات سے بھی زیادہ وقت تک نماز ادا کی. یہ بھی اجتماعی طور پر اگر تو نماز باجماعت ادا کرنی ہے تو اس میں پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اظہار فرمایا. اگر یہ ہو بھی کہ رات زیادہ گزر گئی، بہت زیادہ گزر گئی آدھی رات سے بھی، تو یہ ایک تخصیص ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس میں آپ نے ذکر بھی فرما دیا کہ یہ مشقت ہے امت کے لیے، تو اس لیے میں نے اس کو فرض نہیں قرار دیا. شیخ محترم میرا کوسچن اس سے پچھلی حدیث سے متعلق ہے جو حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نماز مغرب کے سلسلے میں. جی جی اس میں یہ تھا کہ جی نماز یعنی کہ اس کو مغرب کی اول نماز. وقت میں ادا کرنا چاہیے. جی مغرب کی نماز. اس میں یہ دیکھا گیا کہ ہمارے پاکستان میں ہمارے کچھ خاص بھائی ہیں جو بالکل اذان ہوتے ہی، یعنی کہ اگر اذان ہوئی، اذان ختم ہوئی اور بھی دن میرے خیال سے 1 منٹ میں جماعت کھڑی ہو جاتی ہے. اور جبکہ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ اکثر صحابہ جو تھے وہ اس سے پہلے تحیت المسجد کے علاوہ 2 سنتیں بھی پڑھتے تھے مغرب کی نماز سے پہلے، اور حتیٰ کہ جب لوگ جاتے تھے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید مغرب کی نماز کی بعد کی سنتیں ادا کی جا رہی ہیں. تو میرا پوچھنا یہ ہے کہ اذان کے بعد کتنا ٹائم ہونا چاہیے، 10 منٹ کا یا 7 منٹ کا اقامت کا؟ دیکھیں اس میں لوگوں کے حوائج کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مغرب کے بعد مغرب کی اذان سے لے کر اس کی نماز تک کا جو وقت ہے وہ محدود ہے، وہ بہت زیادہ نہیں ہے. اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو روایات ہمیں سامنے آتی ہیں وہ ایک تو یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا انتظار کرتے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنی حاجت پوری کر لیتا اور پھر وہ یعنی وضو کرنا ہے وضو کر لیتا، قضاء حاجت سے فارغ ہو کے وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ مل جاتا. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ طور پر یہ حکم دیا ہے کہ اذان کے بعد، مغرب کی اذان کے بعد نماز سے درمیان جو ہے، نماز سے پہلے جو ہے وہ 2 رکعت نماز ادا کی جائیں. تو یہ اس بات کی باقاعدہ طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بھی بیان کیا اور اہتمام بھی کیا اور حکم بھی دیا. تو اس چیز کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، اس چیز کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. لیکن ہم وقت کو معین کرتے ہیں، تحدید کرتے ہیں، یہ ہماری اپنی ضرورت کے مطابق ہے. ہاں جی، آپ کے جو بات ہے اس کا میں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے. کیا اس میں آپ کو وضاحت مل گئی ہے یا کچھ مزید اس کی ضرورت ہے؟ جی شیخ محترم ٹھیک ہے، یعنی کہ مین چیز یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ہمیں 2 رکعت نماز نفل تو ادا کرنی چاہیے.
جی بالکل، یہ تو مسنون ہے نا ان اوقات میں. اول وقت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اذان کے فوراً بعد ہی نماز ادا کریں. جیسے باقی جتنی بھی نمازیں ہم ادا کرتے ہیں ان میں بھی ہم وقفہ تو رکھتے ہیں نا. اذان کے بعد وقفہ ہوتا ہے باقاعدہ، وہ 15 منٹ ہو 20 منٹ ہو، تو ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے. تو اس میں کچھ اس وجہ سے جو ہے وہ وقت رکھا جاتا ہے تاکہ جس نے وضو کرنا ہے، نماز کی تیاری کرنی ہے، چل کر مسجد میں پہنچنا ہے، نماز میں شامل ہونا ہے، وہ سارا یہ کام کر سکے اور اس کے لیے کوئی دقت اور پریشانی اور مشقت نہ ہو اور وہ آسانی کے ساتھ پہنچ سکے. تو اسی طرح نماز مغرب کے بعد اتنا وقت تو ہے ہی کہ جس میں جو ہے وہ تھوڑا بہت یہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ 2 رکعت نماز ادا کی جائیں اور وضو کرنے والا وضو کر لے اور دیگر چیزیں. آپ اگر حرمین میں دیکھیں تو اس میں آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد عشاء یعنی حرم مکی میں تو فوراً ہی نماز شروع کر دی جاتی ہے، اور جو حرم مدنی ہے اس میں بعض 7 اوقات سے 8 منٹ ہوتے ہیں شیخ صاحب. جی حرم مدنی میں بعض سر دونوں اوقات میں 7 سے 8 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے. میں عرض کر لوں، آپ اس میں تھوڑا سا 7 سے 8 دیے، منٹ. آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو شاید زیادہ پتا ہوگا، لیکن مجھے جو اندازہ ہے اس میں یہ ہے کہ 10 منٹ سے 15 منٹ تک حرم مدنی کے اندر انتظار کیا جاتا ہے نماز مغرب کے بعد، جبکہ حرم مکی کے اندر بعض اوقات جب بالکل رش ہوتا ہے، حج کے ایام ہوتے ہیں یا رمضان کے کچھ خاص یعنی اوقات ہوتے ہیں، اس میں وہ فوری طور پر نماز ادا کرتے ہیں. اور ان کے علاوہ جب رش وغیرہ نہیں ہوتا تو وہ پھر تھوڑا سا اس میں بھی وقفہ دے دیتے ہیں. تو یہ وقفہ جو ہے یہ دراصل حقیقی طور پر ہے، اور اس میں آگے چل کے وہ روایات آئیں گی جس میں دونوں اذانوں کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس سلسلے میں وہ روایات ہوں گی. تو اس میں انشاءاللہ العزیز وہ ساری چیز سمجھ آ جائے گی. اب ہمارے پاس ٹائم بھی تھوڑا ہے. میں ان تمام اوقات کے حوالے سے جس چیز کو میں سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ایک تو وہ روایت ہے جس کو میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنا چاہیے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الاعمال الصلاۃ فی اول وقتها، کہ ایمان کے بعد سب سے افضل عمل نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بالکل صحیح ہے، ان میں یہ روایت موجود ہے اور اس سلسلے میں بنیادی روایت ہے. اسی طرح ایک اور بھی روایت ہے جس کے اندر ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اول الوقت رضوان اللہ و اوسطہ رحمت اللہ و آخر عفو اللہ، کہ اول وقت اللہ کی رضا کا باعث ہے اور درمیانی وقت اللہ کی رحمت ہے اور آخری وقت اللہ تعالیٰ کی معافی کا وقت ہے. اگرچہ یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے.